وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، اور اس بنا پر جھگڑا کیا تھا کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے جواب دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر و مبہوت رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اسے موت دے دی، اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا۔ فرمایا، تم 100 برس اسی حالت میں پڑے رہے ہو۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ ذرا بھی باسی نہیں ہوا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، یعنی اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو چکا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور اب دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اسے جوڑتے ہیں، پھر اس پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا تھا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا، ایمان تو رکھتا ہوں، مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا، اچھا، تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو